بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق ہے سبق نمبر 31، امر اتفاقی۔ جب انسان عالم ہستی میں آیا اور آنکھ کھول کر صحیفہ کائنات کا مطالعہ شروع کیا تو اس کے الف با یہ تھی کہ آفتاب کو دیکھا، صبح دم مشرق سے طلوع کرتا اور شام کے وقت مغرب میں پہنچ کر نظروں سے غائب ہو جاتا ہے۔ جب انسان عالم ہستی میں آیا، یعنی جب انسان دنیا میں آیا، پہلے اس کا وجود کہاں ہوا؟ جنت میں دو لوگوں کا، صرف سب سے پہلے آدم علیہ السلام کا، پھر ان سے ان کی اہلیہ حضرت حوا علیہ السلام کا، پھر ان دونوں کو جنت سے نکالا گیا اور دنیا میں بھیج دیا گیا۔ تو وہی کہہ رہے جب انسان عالم ہستی میں آیا تو یعنی وہاں سے بھی ہو سکتا ہے یا پھر جب پیدائش ہوئی تب وہ بھی مراد ہو سکتی ہے۔ اور آنکھ کھول کر اس دنیا کو دیکھا، صحیفہ کائنات کا مطالعہ کیا، یعنی اس دنیا کے سارے اوراق کا مطالعہ کیا، شروع کیا، اس کو دیکھا تو اس کی الف با یعنی اس کا پہلا سبق کیا تھا کہ اس نے دیکھا سب سے پہلے سورج کو دیکھا کہ وہ صبح طلوع ہوتا ہے اور مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور شام کو مغرب سے دھیرے دھیرے آنکھوں کے سامنے غائب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قمر ہلال کی صورت میں نمودار ہوتا ہے، چاند جو ہے وہ پہلی تاریخ کے مہین باریک چاند کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے اور بڑھتے بڑھتے بدر کامل ہو جاتا ہے، یعنی 14ویں کا چاند ہو جاتا ہے، چاند مکمل ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کی کاہش یعنی اس کی تنزلی شروع ہوتی ہے، وہ دھیرے دھیرے چھوٹا ہوتا جاتا ہے، آدھا ہوتا ہے، پھر اس سے چھوٹا ہوتا ہے، ہلال بن جاتا ہے اور اس کے بعد غائب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قطب ستارہ یعنی جو قطب پر نکلتا ہے، قطب کے آس پاس نکلتا ہے، اسے قطب ستارہ کہتے ہیں۔ ہمیشہ ایک ہی مقام پر نظر آتا ہے، وہ کبھی غروب نہیں ہوتا۔ سال بھر میں موسموں کے تغیر و تبدل، معین طور پر طریقے، موسم کا جو تبدل ہوتا یعنی تبدیلی ہوتی ہے، موسم بدلتا ہے، وہ متعین وقت پر ہوتا ہے، اسی کو کہہ رہے ہیں۔ پانی ہمیشہ نشیب کی جانب بہتا ہے، یعنی جہاں ڈھال ہوگی ادھر پانی ہمیشہ بہتا ہے۔ اسی طرح آگ بعض اشیاء کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، درخت سے پھل اور پھل سے درخت پیدا ہوتا ہے۔ چیزوں کو جب کوئی سہارا نہیں ملتا تو وہ زمین پر گر پڑتی ہیں۔ یہ سب چیزیں اس نے مشاہدہ کی اور ان کو سمجھ لیا، دھیرے دھیرے وقتاً فوقتاً اس نے یہ سب چیزیں جتنی بھی ابھی ذکر گئی ہیں سیکھ لی اس نے۔ الغرض، ان واقعات کے ظہور میں ایک ترتیب اور انتظام معین پایا جاتا ہے، یعنی ایک متعین انتظام ہے ان سب واقعوں کے پیچھے جو ترتیب وار انجام پاتا ہے۔ اور بتدریج انسان کے دل میں یہ خیال پختہ ہو گیا کہ خاص اسباب سے ہی خاص نتیجے پیدا ہوتے ہیں، یعنی کوئی چیز بلا وجہ نہیں ہے، ان کے خاص اسباب ہوتے ہیں، اپنے آپ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، ان کا خاص اسباب ہوتے ہیں، اسی اسباب کے نتیجے سے اسی کے سبب میں کوئی نتیجہ سامنے ظاہر ہوتا ہے۔ اور ان کی ترتیب میں کبھی فرق نہیں ہوتا۔ جن چیزوں میں قانون قدرت نے اس کو دریافت ہوا، یعنی جن چیزوں میں قدرت کا قانون انسان کو معلوم ہو گیا، یعنی جن چیزوں میں قانون قدرت انسان کو دریافت ہوا اور سبب اور نتیجے کا معلومات ہو گئی، اس کو ایک امر معمولی اور باقاعدہ سمجھا۔ تو انسان نے اسے ایک امر معمولی سمجھ لیا کہ یہ تو ہوتا رہتا ہے اور باقاعدہ ہوتا رہتا ہے۔ مگر جن واقعات کے پیچھے جو اسباب چھپے ہیں اس کو اگر انسان نہیں جان پایا تو ان کی نسبت یہ تصور کرتا ہے کہ یہ امر اتفاقی ہے، یعنی اتفاق سے ہو گیا، جبکہ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی کام دنیا میں اتفاقاً نہیں ہوتا، ہر ایک کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب اور کوئی نہ کوئی مقصد چھپا ہوتا ہے۔ جیسے آپ اپنی پیدائش کے بارے میں مان لیجیے، مثال کے طور پر سب سے پہلے کہ آپ دنیا میں یوں ہی نہیں پیدا کر دیے گئے، آپ کو پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہے، کیا ہے، آپ کو کیوں پیدا کیا گیا اللہ تعالیٰ نے؟ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ وما خلقت الجن یعنی ہم نے جن کو نہیں پیدا کیا اور انسان کو نہیں پیدا کیا، الا لیعبدون سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کرے، یعنی انسان اور جنات کو عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا کہ وہ خدا جنات ہوتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا تو ہمیں تو بالکل ماننا ہے، سمجھ رہے ہیں، اس لیے جنات ہوتے ہیں۔ تو انسان اور جنات یہ دو ایسے مخلوق ہیں جن کو لازم کیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور ضروری ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جنات بھی غلطی کرتے ہیں، جو جنات جو غلطی کرتے بھٹک جاتے رہتے تھے ہم ان کو شیاطین کہنے لگتے ہیں۔ ہم انسان میں بھی بہت سے شیطان ہوتے ہیں جو شیطان کے بہکاوے میں آتے تھے، جنات میں بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے اب آگے دیکھیے،
اب کہنا قدرت کے کارخانے میں انسان جس قدر زیادہ سے زیادہ غور و خوض کرتا گیا اسی قدر اس کو قدرت کے انتظام اور قانون کا علم زیادہ ہوتا گیا اور پوشیدہ اسرار کھلتے گئے۔ آخرکار یہ ثابت ہوا کہ جن امور کو وہ اتفاقی خیال کرتا تھا ان کا پیچیدہ انتظام اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ کہہ رہے قدرت کے کارخانے میں انسان نے جس طرح غور و خوض کیا کہ یہ چیز کیوں ہوئی، یہ کیسے ہوا، جب اس میں پڑھنے لگا تو اس کو جو چھپے ہوئے جو راز تھے وہ ان کے سامنے آتے گئے، انسان کے سامنے۔ آخر اس کو یہ معلوم ہو گیا کہ جو جسے وہ امر اتفاقی کہتا تھا اور ان کا پیچیدہ انتظام بھی اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا، اب وہ ظاہر ہو گیا ہے۔ یہاں تک کہ عقل مند لوگ، حکماء اور حکیم لوگ، ان کا یہ عقیدہ ہو گیا کہ یہ عالم اسباب ہے، یہ دنیا جو ہے عالم اسباب ہے، سبب اسباب، یعنی بغیر سبب کے کوئی چیز یہاں اور کوئی واقعہ کوئی حادثہ ایسا دور میں نہیں آتا جس کا کچھ سبب نہ ہو۔ بس یہ کہنا ہے کہ فلاں امر کے باعث اس کے یہ معنی ہے کہ کہنے والوں کو اس امر کے بارے میں، اس معاملے کے بارے میں یا اس کا سبب کے بارے میں علم نہیں ہے، یعنی کوئی بھی سبب یہ نہیں ہے، کوئی بھی واقعہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو ہے اس کے پیچھے کوئی سبب نہ ہو۔ اگر ہم کو نہیں معلوم ہوتا ہے تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں وہ پتہ نہیں کسی وجہ سے امر اتفاقی ہے، اس کا سبب نہیں سمجھ میں آیا، یہ کیسے ہو گیا۔ بس آپ کا سبق یہیں پر ختم ہوا۔